فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، جس شخصیت پر یہ محاضرہ پیش کیا جا رہا ہے یہ اسلامی تاریخ کی نہایت عظیم شخصیت ہیں. اسلامی تاریخ کی ایک نہایت عبقری اور نادرہ روزگار شخصیت ہیں جن کو تاریخ اسلام میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا لقب الملک الناصر کے لقب سے ملقب ہے. اسلامی تاریخ کے یہ وہ عظیم سلطان ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو اس وقت کی عیسائی سلطنتوں کے پاس سے اس کی بازیابی کی تھی. بیت المقدس کو عیسائی حکومت سے چھین لیا تھا. مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل معجزے اسلام کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہیں. اللہ عز و جل نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت بڑا کام لیا ہے. نہ صرف انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے بلکہ 200 سال تک فاطمی سلطنت، باطنی سلطنت، شیعہ سلطنت کے خاتمے کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا ہے. بلکہ اس وقت کا جو مشرق وسطیٰ تھا، جزیرۃ العرب، ملک شام، فلسطین، عراق اور اسی طریقے سے افریقہ کے ممالک، یہ سارے کے سارے جتنا مشرق وسطیٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اس تمام علاقے کو متحد کر دیا تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو ایوب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس خاندان کا تعلق آذربائیجان کے مشرق میں واقع ایک بستی ہے جس کا نام ودین ہے، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ خاندان روادیہ کے قبیلے کی ایک شاخ ہے جس کا نام حزبانیہ ہے. حزبانیہ نامی کرد قبیلے سے ان کا تعلق ہے. یہ خاندان بغداد، تکریت، بالابک اور دمشق کے اسلامی ماحول میں اس کی پروان ہوئی. اس ماحول میں یہ خاندان پروان چڑھا اور یہ جتنے بغداد، بالابک اور دمشق کے یہ جو علاقے ہیں یہ اس وقت اسلامی تہذیب و ثقافت کے یہ مرجع و منبع سمجھے جاتے تھے. وہیں پر ایوبی خاندان کی تربیت ہوئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو ولادت ہے، ان کی جو پیدائش ہے، وہ پیدائش کا عجیب و غریب واقعہ ہے. جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت ان کے والد محترم نجم الدین ایوب اور ان کے چچا اسد الدین شیر کو تکریت، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا شادی، ان کے والد نجم الدین، چچا اسد الدین شیر کو یہاں پر قلعے دار تھے. لیکن جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی ہے
اس دن یہ تکریس شہر کو چھوڑ کر یہ کسی دوسری منزل کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف ہے، ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش کو ان کے والد نے نیک شگون گمان نہیں کیا، اچھا تصور نہیں کیا۔ جس وقت ان کے والد اور چچا کو تکریس شہر کو چھوڑنا پڑا، وہاں سے وہ معزول کر دیے گئے، اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کے والد ان کی ولادت سے بے انتہا ناراض ہوئے، لیکن والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا لڑکا عطا کیا ہے جن کے سلسلے میں وہ کہتی ہیں کہ سیف من سیوف اللہ، ان فی بطنی کا سیف من سیوف اللہ۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جس وقت یہ لوگ تکریس سے نکل کر، اس وقت کا ایک امیر تھا عماد الدین زنگی، یہ ان کے یہاں پہنچے۔ عماد الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے ایک مرتبہ بہت بڑا احسان ان کے اوپر کیا تھا، جس کی وجہ سے عماد الدین زنگی نے ان کو اپنی جگہ، اپنے قلعے کے اندر ان کو پناہ دی، بلکہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھ لیا۔ بلکہ عماد الدین زنگی جو اس وقت کے عظیم بات کے سلطان شمار ہوئے، نجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد، ان کے زندگی بھر دست و بازو بنے رہے، اور صلیبیوں سے جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی تھی، اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد 40 سال گزر چکے تھے۔ عیسائی پوری مسلمان ممالک کے اندر ہر طرف عیسائیوں کی حکومت تھی، بلکہ خصوصاً اس وقت کا جو شام کا ساحلی علاقہ تھا اور فلسطین کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کی مستقل 4 حکومتیں قائم تھیں، جس میں قدس، انطاکیہ، طرابلس اور یافا، یہ حکومتیں ان کے ماتحت تھی، اور ان کی نگاہ مرکز اسلام حجاز مدینہ منورہ پر تھی کہ کسی طریقے سے ان کو قبضے میں لے لیا جائے، اور ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی بے حرمتی کی جائے۔ رنجی نالڈو نامی ایک شخص تھا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت ہی گستاخانہ اور اہانت آمیز کلمات کہے تھے، اور اسی طریقے سے اس شخص نے بے انتہا حجاج کو قتل بھی کیا تھا، اور بڑے سخت الفاظ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کہے تھے۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں، اس وقت اسلامی مملکت کے وہ حالات تھے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خلافت کو سنبھالا تھا، ارتداد کا جو فتنہ پھیل گیا تھا، اسی طریقے کے حالات اس وقت تھے جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اضطرابی حالات میں، ان پریشان کن حالات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ایک چٹان عالم اسلام کی دفاع کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ عماد الدین زنگی، انہوں نے اپنے پے در پہ حملوں کے ذریعے سے عیسائیوں کی جو بے انتہا طاقت بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ وہ یہ جرأت کرنے لگے تھے، یہ ہمت کرنے لگے تھے کہ مرکز اسلام حجاز اور مکہ اور مدینہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ ان کے یہ خواب و خیال بالکل پاش ہو گئے عماد الدین زنگی کے مسلسل حملوں کی وجہ سے۔ نجم الدین ایوبی جب عماد الدین زنگی کے یہاں پہنچتے ہیں تو
عماد الدین زنگی جو اس وقت مسلسل نصرانیوں کے ساتھ میں برسر پیکار ہوتے ہیں، یہ ان کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، ان کو اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ دونوں مجاہد مل کر اس زمانے میں بہت سارے عیسائی جو مقبوضہ علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں پر یہ قابض ہو جاتے ہیں، ان علاقوں پر حملہ کرتے ہیں، اور ان ساری مہمات کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 533 ہجری میں ان دونوں کی کوشش سے ایک قلعہ ہوتا ہے بالابک کا مشہور قلعہ، یہ نصرانیوں کے حلیف امراء کے پاس میں ہوتا ہے، یہ ان کے پاس سے جنگ اور جہاد کر کے چھین لیتے ہیں۔ نجم الدین ایوبی کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سارا بچپن یہی بالابک کے علاقے میں گزارتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بچپن ہی سے نہایت ذہین، فطین، وقار و سنجیدگی کے حامل، بلند ہمت، روشن خیال، بلکہ فطری طور پر انصاف پسند، بردبار، دیندار واقع ہوتے ہیں اور علم پسند بھی ہوتے ہیں۔ ان کے والد کی جو صفات ہوتی ہیں، ان کے والد بھی خود علم کے بے انتہا دل دادا، اخلاق حسنہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ فرزند کی بھی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ اس کے لیے بہترین وقت کے جو اساتذہ اور اتالیق ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف ایک طرف یہ علم کو حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف یہ علم کے ساتھ ساتھ ان کی مجاہدانہ تربیت بھی ہوتی ہے۔ ان کے جو چچا اسد الدین شیرکو ہیں، سیاسی و عسکری طور پر ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر پھر عماد الدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے عماد الدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک تو نور الدین زنگی ہوتے ہیں جو حلب سمیت اس وقت ملک شام کے علاقے پر یہ ایک حکمراں بن جاتے ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے ہوتے ہیں جن کا نام سیف الدین غازی ہوتا ہے، یہ دوسری طرف یہ مستقل ایک حکومت کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ لیکن نجم الدین ایوبی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد ہوتے ہیں، اتابک جن کو زنگی خاندان کہا جاتا ہے، ان کی آپسی اس چپقلش کی وجہ سے، آپسی رنجشوں کی وجہ سے یہ بالکل پسماردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دمشق اور حلب کے درمیانی ایک علاقے کے اندر تھوڑی سی جائیداد اور اپنا مکان لے کر وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے جو دوسرے بھائی ہیں جو اسد الدین شیرکو ہیں، یہ نور الدین زنگی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً عماد الدین زنگی کے جو بیٹے نور الدین زنگی ہوتے ہیں یہ اپنے والد کے واقعتاً خلیفہ اور جانشین ہوتے ہیں، اور انہوں نے عیسائی سلطنت کے خاتمے کے لیے جو کوششیں اور جدوجہد کی تھی اور اس کی قسم کھائی تھی کہ اسلامی ممالک سے اسلامی سلطنت کو عیسائی سلطنت کو ختم کر دیں گے، اس کام کو بڑھانے کے لیے نہایت موزوں نور الدین زنگی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ میں اسد الدین شیرکو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے پھر اسی زمانے میں توران شاہ نامی ان کے بیٹے ہوتے ہیں نجم الدین ایوبی کے، یہ نور الدین زنگی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے یہ دوسرے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجتے ہیں، وہ ان کو ایک جگہ پر کوتوال مقرر کرتے ہیں۔ یہ عہدہ، یہ منصب ہی نہیں تھا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آگے چل کر بڑے بڑے خدمات انجام دینے کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں میں، مہموں میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے، مصر پر ایک حکومت ہوتی ہے جس کو فاطمی خلافت یا سلطنت کہا جاتا ہے، یہ باطنی شیعہ لوگ ہوتے ہیں، یہ آپس میں ایک مرتبہ لڑ بھڑ جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں ان کا ایک وزیر ہوتا ہے جن کا نام شاور ہوتا ہے۔ یہ شاور یہ ایک عرب شخص ہوتا ہے، نہایت زیرک ذہین ہوتا ہے۔ یہ شخص بظاہر پوری جو فاطمی سلطنت ہوتی ہے یہ اس کا تنہا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے جس کا نام یہاں پر مذکور ہے، جس کا نام
جس کا نام کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، جو اس کا نام ہے زریق بن طلائع، یہ شخص سے ہے، یہ اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے قتل کرنے کے بعد یہ جو شاور ہوتا ہے، شاور کے خلاف پوری جو مصری حکومت ہوتی ہے یہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے، شاور کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ نور الدین زنگی کی خدمت میں جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اگر آپ مجھے مصر کا وزیر اعظم دوبارہ سے بنا دیں تو میں مصر پر چڑھائی کرنے کے لیے جو بھی پیسے درکار ہیں وہ میں ساری کی ساری چیزیں، جو وسائل درکار ہیں وہ بھی دے دوں گا، اور مصر سے جو کمائی ہوتی ہے اس کا تہائی حصہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نور الدین زنگی کے یہاں جاتا ہے، تو نور الدین زنگی اسد الدین شیر کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی فوج کے ساتھ مصر کے فصیل اور قلعہ قاہرہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد یہ فوراً اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شاور نامی جو وزیر ہوتا ہے، یہ وزیر فوراً ہی وہ اپنے معاہدے سے مکر جاتا ہے۔ فتح کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے لوٹتے ہیں تو لوٹنے کے بعد یہ شخص معاہدے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ اسد الدین شیر کو، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا ہیں، ہمیشہ اس سے بدلہ لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نور الدین زنگی سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں مصر پر حملہ کروں گا، چنانچہ 2000 فوج کو لے جا کر وادی نیل کے پاس، یہ قاہرہ کا جو قلعہ ہوتا ہے، مصر کی جو سلطنت ہے، وہاں پر یہ قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے جاتے ہیں، لیکن راستے ہی میں آپس میں ان کی جنگ ہو جاتی ہے۔ اس جنگ کے اندر ایک طرف تو شاور ہوتا ہے، دوسرے طرف اس وقت کے جو عیسائی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عیسائی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ادھر اسد الدین شیر کو کے ساتھ میں صرف 2000 کا لشکر ہوتا ہے، 1000 کا لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوتا ہے، جو قلب لشکر کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور اسد الدین شیر کو لشکر کا جو دایاں بازو ہوتا ہے اس جانب یہ اپنی فوج 1000 کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نصرانی، یہ بالکل جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں، جو قلب لشکر ہوتا ہے، اسی پر یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بہت زور کی جنگ آپس میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی حکمت عملی کے طور پر پسپا ہو کر وہاں سے ہار کر واپس ہو کر نکل جاتے ہیں، تو یہ فرنگی، یہ انگریز ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور مصر کی جو فوج ہوتی ہے وہیں پر باقی رہتی ہے۔ تازہ دم اسد الدین شیرکو کے ساتھ جو فوج ہوتی ہے، دائیں جانب جو فوج ہوتی ہے لشکر کی، وہ فوراً مصریوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور ان کو گاجر مولیوں کی طرح سے ان کو ختم کر دیتی ہے۔ جب یہ لوگ فرنگی صلاح الدین ایوبی کا پیچھا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے جو رفیق ہیں مصر کے، جو لوگ ہیں، جو فوجی ہیں، وہ سارے کے سارے مقتول ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ کی بھی مصروفیت اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ نور الدین زنگی دوسری طرف سے عیسائی سلطنتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ کر وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے، لیکن پھر یہ جو انگریز ہوتے ہیں یہ پھر دوبارہ مصر کی سلطنت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مصر کی سلطنت جس کے پاس ہوگی وہ پورے مشرق وسطیٰ کا جتنا خطہ ہے وہ سارے خطے پر حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر سے دوبارہ سے شاور اور عازد جو آخری بادشاہ ہوتا ہے فاطمی خلافت کا، یہ نور الدین زنگی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنے کے بعد ان کی مدد کی جاتی ہے، اس طریقے سے مصر فتح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شاور ہوتا ہے، یہ شاور پھر سے خرد و برد کرنا اور خلاف عہدی کرنا پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے، کسی طریقے سے اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصری سلطنت کا پورا بڑا حکمراں بنا دیا جاتا ہے، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر پر بے انتہا اچھی طریقے سے، نہایت عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہاں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کی نگرانی میں وہاں پر بہت سارے جو باطنی فرقے شیعہ کی طرف سے بہت سارے جو شیعی عقائد وہاں پر رائج کیے گئے تھے وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، مساجد وغیرہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور علماء کو
مقرر کرتے ہیں تاکہ شیعہ کے جو عقائد ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ وہاں سے ختم کر دیے جائیں، اس لیے کہ وہ باطنی جو حکومت تھی 200 سال سے مصری سلطنت پر قائم تھی، انہوں نے صحابہ کے سب و شتم پر اتنی کوشش کی تھی۔ مصر کی سلطنت کے اندر اگر جا کر دیکھا جاتا تو اس وقت میں ہر جگہ دیواروں پر صحابہ کے سب و شتم کے سلسلے کے اقوال لکھے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم ہی نہیں کر دیا، بلکہ عازید جو آخری بادشاہ تھا فاطمی حکومت کا، وہ بالکل بوڑھا ہو چکا تھا اس زمانے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ خطبے کے اندر اس بادشاہ کا نام نکال کر مسلمان بادشاہ اس وقت کا جو مستضی باللہ تھا، اس کا نام نور الدین زنگی کا نام انہوں نے اس خطبے کے اندر شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس محل کے اندر گئے جہاں پر یہ فاطمی حکومت تھی، اس کے اندر بے انتہا خزانہ تھا، وہ خزانے کو لیا اور بے انتہا بڑا محل تھا، اس کو اپنے جو امراء تھے ان کے درمیان رہنے کے لیے تقسیم کر دیا، اپنے خاندان کو بلا کر ان کو بھی وہاں پر رہنے کے لیے کہا۔ اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے مستقل حکمراں بن گئے۔ پھر اس کے بعد نور الدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نور الدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر نور الدین زنگی کے جو ملک شام کے اندر، موصل کے اندر، عراق اور ملک شام کے اندر یہ حکمراں ہوتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے نکل کر ملک شام اور عراق کا یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں جاتے ہیں۔ لوگ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ان کے بے انتہا بے مثال حکمرانی کی وجہ سے لوگ ان کا بے انتہا استقبال کرتے ہیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نور الدین زنگی کا جو علاقہ ہوتا ہے، مصر کے علاوہ یہ سارا کا سارا علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب امت مسلمہ ساری کی ساری ایک پرچم تلے جمع ہو جاتی ہے تو اصل معرکہ ہوتا ہے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا۔ یہ وقت آ جاتا ہے جس کے لیے عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی نے زندگی بھر جہاد کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت کے مختلف حصوں میں جو انتظامی امور تھے، فوجیوں کو تربیت دی، فوجی اڈے قائم کیے، عوام میں جہاد کی روح بیدار کی، مساجد میں وعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، علماء نے منبروں سے لوگوں کو ایمان، صبر، جہاد، قربانی کی تلقین کی۔ یہی وہ فضا تھی جو آگے چل کر معرکہ حطین اور بیت المقدس کی فتح کے لیے کام آئی۔ اسی تربیت نے مجاہدین کو تیار کیا، جس کی وجہ سے معرکہ حطین پیش آیا، اور فتح بیت المقدس کا جو عظیم کارنامہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ 553 میں ہونے والی جو جنگ حطین ہے، اس میں صلیبیوں کو، فرنگیوں کو بے انتہا بہت بری شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو بھی علاقے فلسطین کے علاقے میں تھے، تبریہ، عکا، تبنین، سیدا، بیروت، اسقلان، یہ سارے کے سارے ایک کے بعد دیگرے سارے کے سارے یہ پتہ ہو گئے۔ پھر اسی سال کئی دنوں کے بعد بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا گیا، اس کی فتح مبین بھی حاصل ہو گئی۔ آخر کار جو وہاں پر صلیبی تھے، انگریز تھے، یہ صلح پر آمادہ ہو گئے، جس میں اہل شہر کو امان دی جانے کی بات کہی گئی۔ البتہ یہ بات اس کے اندر تھی کہ بیت المقدس کی فتح کے موقع سے جو لوگ قیدی ہوں گے وہ مسلمانوں کے طے شدہ نرخ پر، یہ زر فدیہ کے مطابق وہ رہا ہوں گے۔ ہر مرد چاہے مالدار ہو یا غریب ہو 10 دینار فدیہ ادا کرنا ہوگا، عورت کو 5 دینار، چھوٹے بچے اور بچیوں کو 2 دینار دے کر آزاد کرنا ہوگا، اور یہ ان کو آزادی، یہ پیسے ان کو 40 دنوں کے اندر ادا کرنے ہوں گے، ورنہ یہ غلام شمار کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کا اور اسی طریقے سے فلسطین کے پورے علاقے کے فتح کے بعد بے انتہا مویشی، اناج خانے، گودام، اسلحہ خانے، خالی گھروں کو مسلمانوں کی ملکیت مان لیا گیا۔ 27 رجب 583 میں مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس آ گیا، اس پر دستخط کیے گئے۔ اسی دن بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔
القدس کی فصیل اور برجوں پر جو صلیبی نشانات لگے ہوئے تھے اسے ہٹا دیے گئے، ان کی جگہ سرخ ہلالی پرچم نصب کر دیے گئے۔ اگلے جمعہ کو مسجد کی بیت المقدس کی اچھی طریقے سے تطہیر کی گئی تھی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں 20 سال پہلے بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد وہاں پر نصب کرنے کے لیے ممبر تیار کیا تھا، اس ممبر کو وہاں پر لگا دیا گیا۔ القدس میں پہلا خطبہ قاضی ابو المعالی محی الدین زنگی نے پڑھا۔ یہ بیت المقدس کی فتح ہو گئی، لیکن یہ جو صلیبی تھے، یہ جو انگریز تھے، یہ چین سے بیٹھنے والے کہاں تھے؟ ان لوگوں نے جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تو یورپ کی تمام چھوٹی بڑی ریاستوں اور مملکتوں میں روم وغیرہ کے علاقے میں بے انتہا غم کی لہر دوڑ گئی۔ القدس کا کالاٹ نامی ایک پادری راہب، جتنے مذہبی پیشوا تھے، عمرا تھے، یہ اب ایک وفد کے ہمراہ ان کا جتنا علاقہ تھا جہاں جہاں پر عیسائی تھے، پھر کر یہ لوگ فرضی طور پر مسلمانوں کے مظالم کا انہوں نے ذکر کیا اور یہ لوگ تبلیغ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ 2 سال کی مسلسل محنت کے بعد 585 میں پوری یورپ کی متحدہ فوج، اس میں ان کے سرداران، حکمران، گورنر اور اس کے علاوہ ان کے پوپ، پادری جہاں پر بھی شامل ہوتے ہیں، اس کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری صلیبی جنگ ہوئی۔ شہر عکا کے ساحل پر یہ لوگ پہنچ گئے جو بیت المقدس سے قریب ہے۔ یہ لوگ اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے، حملہ آور ہو کر انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ آگے بڑھ کر اسقلان پر یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں آ سکے۔ بہت دنوں تک ان کی آپس کی جنگ ہوتے رہی، 5 سال تک تقریباً یہ جنگ ہوتے رہی، جس کی وجہ سے دونوں فریقین آپس میں پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ اسقلان پر نہ آئیں، اس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا کہ اسقلان کا جو مضبوط قلعہ تھا، اس کی جو فصیل تھی، اس کی جو بندرگاہ تھی، اس کو پورا تہس نہس کر دیا، تاکہ اگر یہ لوگ فرنگی عکا کے مقام سے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اسقلان سے آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔ اس طریقے سے جب یہ لوگ دونوں فریق 5 سال، 4 سال، 3 سال تک جب یہ لوگ آپس میں تھکار گئے تو ان کے درمیان میں ایک آپس میں معاہدہ ہوا، جس کو معاہدہ رملہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ صرف یہ جو اسلامی سلطنت کا جو پورا علاقہ ہے، اس میں سوائے عکا نامی جو قلعہ ہے، صرف اس پر ان نصرانیوں کا قبضہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بیت المقدس سمیت، فلسطین سمیت جتنے علاقے مفتوحہ ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہے گی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، یہ ان کی دین کے لیے جدوجہد ہے، کوشش ہے، جہاد کی پرمشقت زندگی انہوں نے گزاری، مسلسل ہمیشہ بیمار ہونے کی حالت میں بھی جنگ کے لیے گھوڑے پر سوار رہا کرتے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے اس کے کچھ دنوں کے بعد، بیت المقدس کے فتح کے کچھ دنوں کے بعد، رمضان میں مرض میں شدت ہو گئی، کئی روزے قضا ہو گئے تھے، لیکن ان روزوں کی قضا کو نہیں چھوڑا، جہاں موقع ملتا روزے قضا کرنا شروع کر دیتے۔ معالج ان کو ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو منع کرتے، مگر سلطان یہ کہہ کر کہ نامعلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں گے، تمام جتنے بھی قضا روزے تھے وہ پورے کر لیے۔ پھر اس کے بعد 559 میں مرض شدت اختیار کر گیا اور اس کے 3 روز تک مسلسل غشی طاری ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ سکرات موت سے پہلے ایسے معلوم ہوتا تھا 3 دن تک کہ 20 سال کا جو تھکا ماندہ مجاہد ہے وہ سکون سے، آرام سے سو رہا ہے۔ پھر ان کے اوپر سکرات کے آثار ان کے اوپر طاری ہو گئے تو ان کے سامنے میں سورہ حشر کی آیت تلاوت کی گئی۔ جب یہاں پر پہنچے هو الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، تو سلطان جو 3 دن سے بے ہوشی کی حالت میں تھے، آنکھیں کھول دیے، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہنے لگے سچ ہے۔ یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے سلطان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے علاوہ بے انتہا جتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، اس سلطنت کے اندر انہوں نے غیر معمولی اپنی عسکری ذہانت، بے مثال اخلاص، نفس پر سختی سے عمل پیرا ہو کر انہوں نے سارے علاقے کو سنبھالا اور سارے علاقے کے اندر اسلامی قانون نافذ کیے۔ خود بھی جو ہے نہایت رازگو تھے،
پاک نیت تھے، دشمنوں سے کبھی بھی مکر اور دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ مخالفین ان کے سادہ مزاجی سے بے انتہا فائدہ اٹھاتے۔ ان کے فتوحات کا نمایاں سبب ایک یہ تھا کہ وہ میدان کارزار کے اندر اپنے افواج کے ساتھ خود موجود ہوتے تھے، صفوں میں گھوم پھر کر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساتھ میں ہی اپنا جتنا مفتوحہ علاقہ تھا اس میں علم اور تعلیم کو فروغ دیا۔ انہوں نے فقہ شافعی کے اعتبار سے، فقہ حنفی کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے فقہ مالکی کے اعتبار سے بے انتہا مدرسے قائم کیے، اور وہ مدرسوں کی صورتحال ایسے ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ مدرسے نہیں تھے بلکہ وہ شہر ہیں، اور وہاں کے مدرسے میں جو اساتذہ تھے ان کے لیے ماہانہ 40 دینار 60 رطل روٹی مقرر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ معاون جو اساتذہ ہوتے تھے ان کے لیے وہ جو وظائف تھے وہ بھی الگ تھے۔ اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ساری زندگی کو دین کے فروغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف کی ہے۔ یہ ان کی زندگی ہے، یہ وہ مجاہد ہیں جن کے سلسلے میں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کی ایک دلیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی قوت، ہمت، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔